وہ دن یہاں پہ دھرنا جاری رہا، پرامن دھرنا رہا۔ جس دن آپ لوگ یہاں سے نکلے اس سے اگلے دن میرپور شہر میں ڈی ایچ کیو کے سامنے جو سارا واقعہ ہوا آپ کے علم میں بھی آیا ہوگا۔ لاٹھی چارج ہوا، وہاں پہ آنسو گیس ہوئی، فائرنگ ہوئی مظاہرین پر، وہ سارا واقعہ آپ کے علم میں بھی آیا ہوگا۔ اس سارے واقعے کا ذمہ دار آپ کس کو ٹھہراتے ہیں، یا آپ کی نظر میں سارے واقعے میں کیا کچھ جو ہے ہوا، اس میں غلطی کس کی ہے؟ دیکھیں، یہ جو بھی حالات بنے اس وقت، اوور آل میں آزاد کشمیر کی بات کروں گا، میں اس جی انسیڈنٹ کے اوپر بھی آتا ہوں کہ یہاں اس طرح کے حالات پیدا کیے گئے یہاں کے حکمرانوں کی طرف سے۔ پرائم منسٹر تحریک کو پرامن نہیں رہنے دیا گا۔ پرائم منسٹر نے آن دی فلور آف دی ہاؤس یہ بات کہی کہ میں یہاں کے لوگوں کو ٹکروں گا۔ جی یہ پورے میڈیا میں بات رپورٹ ہوئی، بالکل۔ اخبارات میں آئی، سوشل میڈیا کے اوپر آئی۔ راجہ فاروق حیدر صاحب سابق پرائم منسٹر کی آپ گفتگو دیکھ لیں، اسی طرح جو چودھری یاسین صاحب نے جو گفتگو کی، اور پھر جو پورا انہوں نے ایک پچھلے عرصے میں جو اس 29 سپٹمبر کی کال کے حوالے سے جو پورا ایک بیانیہ اور جھوٹا من گھڑت بیانیہ بنانے کی کوشش کی، وہ جب زمین بوس ہوا تو اب ان کو چاہیے تھا کہ آپ کی بات لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ آپ نے پوری پارٹیز کو، حکومتی پارٹیوں کو اور پورے پارلیمان کی پارٹیوں پر مشتمل آپ نے اس کے اوپر فنڈز بھی رکھے، آپ نے پورا زور لگایا اور آپ نے راولہ کوٹ کے اندر جا کے جلسہ کرنے کی کوشش کی، اور جلسے کے بھی نتائج جو ہے وہ دنیا نے دیکھ لی۔ اس وقت بھی ان کو سمجھ آ جانی چاہیے تھی، جب سائفر جو ہے وہ سائفر سازش آپ کی بری طرح ناکام ہوئی، ان کو اس وقت بھی سمجھ آ جانی چاہیے تھی۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکمران ہے لگتا ہے صحیح ہے، کیونکہ ابھی تک کی تو تاریخ اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی یہ بتا رہی ہے کہ جب ہم نے ابتدائی طور پر اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ رکھا، ہم مذاکرات میں گئے، ہم نے کہا جی یہ ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ہے، اس کے پیچھے یہ دلائل ہیں اور یہ ہمارے وسائل ہیں، وسائل کی بنیاد پر ہم اپنے جو ہے وہ حقوق مانگ رہے ہیں۔ بالکل جی، آپ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، یہ تو ہمارے مسائل ہیں۔ بلکہ مجھے یاد ہے وہ پرائم منسٹر کا جملہ کہ جب ہم ظفر آباد کے اسمبلی پی ایم سیکریٹریٹ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، تو جب ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ اس کے سامنے رکھا تو یہ سٹنگ پرائم منسٹر انوار الحق کی یہ سٹیٹمنٹ تھا کہ آپ نے میری تقریر کے حصے چوری کر کے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ بنایا ہوا۔ یہ وہ اس نے 30 رکنی جو ہماری کور کمیٹی کی جو ممبران تھے اس وقت وہاں بیٹھے ہوئے، ان کے سامنے انہوں نے یہ گفتگو فرمائی۔ لیکن الٹیمیٹلی کیا ہوتا رہا کہ 11 مئی لوگوں کو باہر نکلنا پڑا، جہاں آپ نے لوگوں پر جبر کیا، تشدد کیا، لیکن آپ عوامی طاقت کے سامنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑا، آپ نے ہمارے مطالبات تسلیم کیے۔ اسی طرح جب آپ نے یہاں ایک غیر قانونی، غیر انسانی اور بنیادی انسانی حقوق کو جو حق ہے اس میں سے کہ آپ کا جو اجتماع کرنے کا آپ کا حق ہے کہ آپ اکٹھے ہو کے اپنے بنیادی حقوق کے حوالے سے پرامن اجتماع کریں، اس اجتماع کو روکنے کے لیے، اس اجتماعی فنڈامنٹل رائٹ کو روکنے کے لیے جب آرڈیننس آیا تو ہم نے کہا یہ آرڈیننس غیر قانونی ہے، اس کو آپ واپس لیں۔ تو بہت سارے جگہوں پر یہ بات آئی، ایون پریزیڈنٹ کی طرف سے بھی مختلف ان کی تقریروں میں یہ بات جب آپ نے دیکھی ہوگی، سنی ہوگی کہ پہلے انہوں نے کہا یہ تو میرپور کے اندر کالا قانون نہیں چلنے دوں گا، پھر انہوں نے کہا باغ میں نہیں چلنے دوں گا، پھر کسی نے بتایا یہ آزاد کشمیر کا پر لاگو ہوا اور یہ آپ نے جاری کیا ہوا جو ہے۔ تو اس وقت بھی جب ہم نے ان کو ٹائم دیا، نہیں مانے، لوگ نکلے، اتوار والے دن واپس لینا پڑا۔ اور اس چارٹر آف ڈیمانڈ پر تو ہم نے کم از کم جو ہے وہ ان کو 2.5 سے 3 ماہ قبل جو ہے وہ ٹائم دیا تھا، اور اس سے پیچھے آپ چلے جائیں تو ہم نے جو آخری ان کے ساتھ جو نیگوسیشنز کی تھی وہ 8 دسمبر 2024 کا جو ہمارا ایگریمنٹ تھا، 8 دسمبر 2024 سے لے کے 29 سپٹمبر 2025 تک، ان 8-9 ماہ کے اندر آزاد کشمیر کے حکمرانوں نے یا ان حکومتوں نے یا ایون حکومت پاکستان نے کہیں بھی جو ہے وہ سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ جب لوگ باہر نکلے، جب لوگوں نے بتایا جی کہ ہم اپنے چارٹر آف ڈیمانڈ پر کمپرومائز نہیں کریں گے، لوگوں پر جبر کرنے کے باوجود، لوگوں پر آپ نے مقدمے بنا کے لوگوں کو شہید کر کے، درجنوں لوگ شہید کرنے کے بعد، اور میں آج یہ جملہ واپس ان حکمرانوں کے اوپر پھینک رہا ہوں کہ اگر آپ نے ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ ماننا تھا تو آپ نے لوگوں کو قتل کرنے کے بعد ماننا تھا۔ اور یہ مقدمہ بنتا ہے ان 53 کے اوپر کہ جب ان حکمرانوں کا یہ موقف تھا نا 23 سپٹمبر کو کہ 36 ہم نے مان لیے تھے تو 2 پر جو ہے وہ ڈیڈ لاک تھا، جی تو آج 7 دن بعد ایسا کیا ہو گیا کہ وہ ڈیڈ لاک نہیں رہا اور مزید جو ہے وہ منسٹر آ کے انہوں نے کہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے شہداء ہیں، یہ خون جو ہے وہ ان حکمرانوں کے سر ہے، اور جو جوڈیشل کمیشن ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جوڈیشری جو ہے وہ با اختیار بھی ہے، اور وہ آئین قانون کے مطابق
جو ہے وہ فیصلہ کرے گی، فیکٹس کی بنیاد پر، ایویڈنس کی بنیاد پر جو ہے وہ فیصلے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم جوڈیشل کمیشن کے ساتھ جو ہے ایز جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی پورے آزاد کشمیر بھرپور تعاون کریں گے. ہم ہر جگہ اپنے لوگوں کو کہیں گے کہ جو انہوں نے جس عرصے میں انٹرنیٹ بند رکھا، آپ کے پاس اس میڈیا کے توسط سے میں یہ کہوں گا، اپنے میرپور کے لوگوں کو کہوں گا، اس میرپور کے اندر ان گزشتہ 3-4 دنوں میں کیا کیا ہوتا رہا، جس کے پاس جو بھی ایویڈنس ہے وہ ایک تو سوشل میڈیا پر اس کو آپ وائرل کریں، اور جو اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کا کنکریٹ ایویڈنس ہے جس سے یہ حکمران طبقے اور ان کے جو یہاں کی جو بیٹھی ہوئی اعلیٰ کار جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے حوالے سے جو بھی آپ کے پاس ایویڈنس ہے وہ آپ کلیکٹ رکھیں، اور وہ ایکشن کمیٹی کے ہر کور کمیٹی کے ممبران تک یا اس کی ٹیم تک پہنچائیں، تاکہ ہم یہاں کے لوگوں کا جو یہ کشمیریوں کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ جس کا جب دل چاہے گا وہ ایف سی پی سی یا رینجر کی شکل میں آگے بہا کے نکل جائے گا. ہر ایک چیز کا انشاءاللہ آپ جو ہے حساب کتاب پورا کریں گے.